جی مشائخ گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو گفتگو چل رہی تھی فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. تو بتایا کہ ارسال کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا کہ گویا کسی بدھی ہوئی چیز کو بندھن مکت کر دینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوبارہ بول دیجیے شیخ. تو کسی بدھی ہوئی چیز کو بندھن سے آزاد کر دینا، کھول دینا. جی ٹھیک ہے. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. تو فرمایا فارسلنا علیہم، جب لشکر آئے عظیم الشان یا بہت بڑی تعداد میں خطرناک قسم کے لشکر پہنچے الگ الگ نوعیت کے، تو ہم نے کیا کیا؟ از کا جواب فارسلنا. اچھا، از میں اور فا میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں عطف کے لیے عام طور پر کئی حروف استعمال کیے جاتے ہیں جن میں واو، فا اور ثم وغیرہ استعمال ہوتا ہے. جب کہتے ہو جا اس کے لیے شیخ تو معنی ہوتا ہے کہ وہ دونوں آئے، اب اکٹھا آئے، آگے پیچھے آئے، ایک کل آیا ایک پرسوں آیا، اور پھر بعد والا پہلے آیا یا پہلے والا بعد میں آیا. اس میں کوئی دلالت اس کے اندر موجود نہیں ہے. بس وہ اتنا معنی بتاتا ہے کہ دونوں آئے، ایک آج آیا ایک سال کے بعد آیا، تب بھی وہ جانی زید و عمرو ہے. عمر پہلے آیا زید بعد میں آیا، تب بھی جانی زید و عمرو ہے. زید و عمرو کے اندر ان دونوں کے آنے کے علاوہ اور کوئی دلالت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. نہ ترتیب کی دلالت پائی جاتی ہے، نہ تقدیم تاخیر کی دلالت پائی جاتی ہے. اور اگر تقدیم تاخیر ہے تو تقدیم تاخیر کم ہے یا زیادہ ہے، یہ سب کوئی دلالت اس کے اندر نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کہتے ہو جانی زید فعمر، تب کیا معنی ہوتا ہے؟ زید آیا جلد بازی میں، زید پہلے آیا. اب یہاں پر ترتیب آ گئی. جی اب زید پہلے آیا اور عمر اس کے بعد آیا، یہ پہلی بات. اور دوسری بات کیا کہ زید آیا اس کے فوراً بعد عمر آیا. دو دلالت اس میں، دو دلالت ہوئی. ایک تو یہ کہ تین دلالت بلکہ ہوئی. آنا دونوں کے لیے ثابت ہوا، زید اور عمر دونوں آئے. دوسری بات زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا، یعنی ترتیب. تیسری بات پہلے اور بعد میں تو ضرور ہیں لیکن بہت بعد میں نہیں ہیں، بلکہ زید کے آنے کے جسٹ بعد عمر آیا. یہ تین دلالت اب ہو رہی ہے پا کی وجہ سے صرف. اور اگر کہیں جانی زید ثم عمر، زید آیا پھر جا کر کے عمر آیا، یہاں پر بھی تین دلالتیں ہیں. زید اور عمر دونوں آئے، یہ دلالت پائی جاتی ہے. دوسرے یہ زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا. اور تیسری دلالت کہ زید کے آنے کے ایک لمبی مدت کے بعد عمر آیا، یعنی تراخی. ٹھیک ہے، تو یہ تین دلالتیں پائی جاتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جاءتکم جنود کے بعد جو حرف عطف استعمال فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ فا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ادھر لشکر پہنچے، ادھر اللہ کا عذاب آ گیا. ادھر اللہ نے اپنے لشکروں کو بھیج دیا، یعنی ان دونوں میں فاصلہ نہیں ہے. ادھر لشکر پہنچے اور ان کے مان بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے امداد آ پہنچی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. طيب فارسلنا علیہم. اچھا ایک چیز اور دیکھو، ارسلہ کا صلہ الی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ ارسلہ الیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا. یہاں پر ارسلہ علیہ
اعلیٰ استعمال کیا گیا ہے، اور اعلیٰ کے اندر مضرت کا پہلو عام طور پہ مضمر ہوتا ہے، نقصان دہ چیز، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہو دعا لہو، تو معنی ہوتا ہے کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، دعا کرنا. لیکن اگر آپ کہتے ہو دعا علیہ، کیا معنی ہو گیا؟ بد دعا کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ اس کی کسی کے لیے بد دعا کرنا، بد بد دعا دعا کرنا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، دعا لہو یعنی اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اور دعا علیہ اعلیٰ استعلاء کو چاہتا ہے، وہ ضرر اس کے اندر ہے، کسی پر دعا کر دیا یعنی بد دعا، تو اعلیٰ وہ ضرر کے مفہوم کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فارسلنا علیہم، اور ہم کی ضمیر کا مرجع جنود کی طرف، اور جنود یہ کس کا ہے؟ مشرکین کا۔ یہ جنود کس کا ہے؟ مشرکین کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فارسلنا الیہم، بلکہ کیا کہا؟ فارسلنا علیہم، ان کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے، ان کے پاؤں کو اکھیڑ دینے کے لیے ہم نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ریح کو۔ اس ریح کو جو گویا کی ابھی تک بدھی ہوئی تھی، محضور آندھی، اور ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے وہ کمر بستہ تھی، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا وہ ٹوٹ پڑی کفار کے لشکر پر۔ یہاں پر ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ قرآن کریم کا استعمال ریح کے تعلق سے قرآن کی ایک سنت ہے اس کلمے کو استعمال کرنے کے تعلق سے، اور وہ یہ کہ یہ جب بھی مفرد استعمال ہوتا ہے تو کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ عذاب کے لیے، عذاب کے لیے۔ احسنت۔ جب بھی قرآن کریم میں جہاں بھی، یہ قاعدہ نوٹ کر لو، یہ کلمہ، یہ قاعدہ کلیہ ہے، قرآن نے اس کو جہاں بھی استعمال کیا ہے عذاب کے سیاق میں کیا ہے۔ رحمت کے سیاق میں ریاح کا استعمال کیا گیا ہے۔ کس کا استعمال کیا گیا ہے؟ ریاح، ریاح کا۔ اور ریاح چومکھی ہوا کو کہا جاتا ہے، پچھم سے، پورب سے، اتر سے، دکن سے چلنے والی ہوائیں۔ اور وہ رحمت کیوں ثابت ہوتی ہیں کہ جب پچھم سے پورب کو، پورب سے پچھم کو، اتر سے دکن کو، دکن سے اتر کو، جب یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ چلیں گی تو پورب سے آنے والی ہوا کا زور پچھم والی ہوا توڑ دے گی، اتر سے آنے والی ہوا کا زور دکن والی توڑ دے گی، تو اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اور جب زور ٹوٹ جائے گا تو وہ تباہی کم مچائے گی، بلکہ تباہی مچانے کی سکت اس کے اندر باقی نہیں بچے گی، اور وہی ہوائیں بارش لے کر آتی ہیں۔ لیکن ریح جب مفرد ہو تو یہ کہا جاتا ہے ایک طرف سے چلنے والی ہوا۔ تو جو ہوا ایک طرف سے چلنے والی ہوتی ہے وہ نہایت محضور ہوتی ہے، وہ اپنے راستے میں پڑنے والے سارے خس و خاشاک کو ملیامیٹ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی اور کسی چیز کو اس کی اصل پہ چھوڑنی گوارا نہیں کرتی۔ اس کے اندر قوت بے تحاشا ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز سامنے سے اس کی قوت کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب بھی مفرد استعمال کیا ہے قرآن نے ریح کو تو وہ عذاب کے سیاق میں کیا ہے، سوائے ایک جگہ کے۔ یہ بھی میں نے اس سے پہلے کی ملاقات میں بتایا تھا، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد۔ ایک جگہ عذاب کا سیاق نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ریح کا استعمال کیا ہے وہاں پر۔ اس عام قاعدے کو برطرف کرتے ہوئے ریح کا استعمال رحمت کے معنی میں ہوا ہے۔ کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ میں بتا چکا ہوں۔ ہاں مشائخ،
وجرین بہم بریح طیبہ وجرین بہم بریح طیبہ. یہ کون سے پارے میں؟ سمندر میں سفر کرنے والوں کے حوالے سے کشتیاں ان کو لے کر چلی پاکیزہ ہوا میں. یہاں پر ریح کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر ریح کا استعمال کرنا ہی رحمت ہے. اگر بادبانی کشتیاں سمندر کے اندر کئی طرف سے چلنے والی ہوا اگر ہو جائے تو کشتی آگے بڑھ پائے گی؟ نہیں شیخ. پورب سے چلنے والی ہوا کشتی ٹوٹنے کا بھی کو پچھم دھکیلے گی، پچھم سے چلنے والی ہوا پورب دھکیلے گی، اتر سے چلنے والی دکھن دھکیلے گی، دکھن سے چلنے والی اتر دھکیلے گی. کشتی اپنی جگہ پر ٹھہری کی ٹھہری رہ جائے گی، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پائے گی. جی شیخ، وہ پلٹنے کا بھی خطرہ ہے شیخ. پلٹ بھی سکتی ہے شیخ. بھائی پلٹ بھی سکتی ہے. وہاں پر چومکھی ہوائیں تباہی کا سبب بن سکتی ہیں. وہاں پر بادبانی کشتیوں کو چلنے کے لیے ایک طرف کی ہوا چاہیے، چاہے وہ پچھم سے پورب کی ہو چاہے وہ پورب سے پچھم کی ہو. تو وہاں پر ریح کا استعمال مفرد ہی رحمت ہے. اس وجہ سے قرآن نے وہاں پر مفرد استعمال کیا ہے، ورنہ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ ریح کو عذاب کے لیے استعمال کیا ہے اور ریاح کو رحمت کے لیے استعمال کیا ہے. ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وجرین بہم بریح طیبۃ وجاءتھا ریح عاصف. آگے اللہ نے فرمایا تو آگے ریح عاصف جو آیا ہے وہ وہی عذاب والی آندھی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ریح رحمت والی ہے اس کو طیبہ کہا ہے، اور جہاں پر آندھی والی اسی کے بعد آ رہی ہے ریح عاصف کہا ہے. تو مفرد کے مقابلے میں مفرد لانا بھی زیادہ مناسب تھا، اس لیے وہاں پر مفرد لایا گیا. اور معنی کے اعتبار سے بھی وہاں پر مفرد ہی رحمت ہے بادبانی کشتیوں کے لیے، اس لیے وہاں پر ریح کا استعمال کیا گیا. ورنہ قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ ریح عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ریاح رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ریح کا استعمال عذاب کے سیاق میں کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ. اچھا جی شیخ. اب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ رب العالمین نے بھی آندھی کو اور آندھی کے ساتھ ساتھ ایسے لشکروں کو بھیجا لم تروها جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے. صحابہ کرام اور مومنین دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی غیر مرئی لشکر اللہ رب العالمین نے بھیجا. انہی غیر مرئی لشکروں میں سے غیر مرئی لشکر جو تھا وہ تو تھا ہی، ساتھ میں ایک مرئی چیز بھی لشکر کے طور پر بھیجا اور وہ تھی ریح. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الریح جند من جنود اللہ، کہ ریح بھی یعنی تیز و تند آندھی یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، جیسا کہ غزوہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے کیا. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور ریح کے اندر قوت کا معنی اور قہر کا معنی پایا جاتا ہے. جس چیز پر رخ کر لے اس کو تباہ و برباد اور ملیامیٹ کر دیتی ہے، یہ معنی چونکہ ریح کے اندر پایا جاتا ہے، اسی لیے قوت کے ختم ہو جانے کو، شوکت شان و شوکت کے ختم ہو جانے کو ذہاب الریح سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ جیسے آپ لوگ اپنی تقریروں میں ترجمہ کرتے ہو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یہ آیت پڑھتے ہو نا جب اتفاق و اتحاد میں گفتگو کرتے ہو. جی شیخ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وہاں بھی تو ریح آیا ہے.
क्या आया जी है, शेख। वतज़हब रीहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाए। तो यहाँ पर जो रीह इस्तेमाल की गई है वो कुव्वत के माने में, इसीलिए चूंकि रीह के अंदर कुव्वत और कहर का माना पाया जाता है, तो जब इख्तिलाफ इंसान कर लेता है तो इंसान की हवा उखड़ जाती है, यानी इंसान की शान व शौकत, किसी भी कौम की या किसी भी जमात की शान व शौकत मलियामेट हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इसी से ये इस्तिआरा लिया गया कि ज़हाबुर रीह वतज़हब रीहुकुम, तर्जुमा क्या करते हो कि तुम्हारी हवा उखड़ जाए, यानी तुम कमजोर पड़ जाओ। गोया इख्तिलाफ इंसान की हवा उखाड़ देता है, यानी इंसान की शान व शौकत और इंसान की कुव्वत को मलियामेट कर देता है। ये ताबीर आप लोग इसका तर्जुमा करते हो, जानते हो इस ताबीर को कि नहीं जानते हो? ये ताबीर आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते शेख। नहीं जानते हो। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। क्यों नहीं जानते हो? हवा उखड़ना उर्दू में बोला जाता है। हाँ जी शेख। अब पता चल गया शेख। हाँ, आज पता चल गया, लेकिन पता चल गया तो इसे याद भी रखना। जी शेख, जी शेख। चलो ठीक है, लगता है आज मैंने आप लोगों को ज्यादा बोर कर दिया। अब इससे आगे इंशाल्लाह अजान भी हो रही है शेख। हाँ, अजान भी हो रही है हमारे घर में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आज इसी पर इक्तिफा करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में व जुनूदन लम तरौहा से इंशाल्लाह तफसीर करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी वजाहत इंशाल्लाह की जाएगी अगले दर्स में। हादा सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जो बताया जाता है, जो आप लोगों को क्लास में बताई जाती है चीजें, वो सारी की सारी चीजें मतलूब हैं और इम्तिहान में पूछी जाएंगी। इसलिए आप लोग बहुत कायदे के साथ पढ़ने में अच्छा लगता है आप लोगों को या बोर होते हैं? अच्छा लगता है? नहीं से कोई बोर, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो इसकी तैयारी भी करें, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत जायगा नहीं जा रही है। जी शेख। ठीक है मशाइख। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। स्कूल पे इंशाल्लाह मुलाकात। व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व वालेकुम अस्सलाम। बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।